آیت نمبر 5، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں ہے یخفا کوئی بھی چھپی ہوئی علیہ اس پر شیء چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ اس آیت مبارکہ کا جو مزاج ہے کہ زمین اور آسمان کے ساتھ ہمیں چھپی ہوئی چیزوں کا ایک تعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک آسمانی دنیا ہوتی ہے جس کا تعلق غیب کی دنیا کے ساتھ ہے، ہم اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، اور ایک زمین ہے جو کہ ہمارے سامنے ظاہر ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل ہے۔ تو گویا کہ دو نظام ہمیں سمجھائے گئے ہیں کہ ایک غیب کا نظام ہے اور ایک ظاہر کا نظام ہے۔ غیب کے نظام کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، ظاہر کے نظام کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں الہامی کتابوں کی اور فرقان کی بات ہو رہی تھی، تو یہ آسمانی کتابیں ہیں، آسمان سے نازل ہوئی ہیں، ان کی اصل کاپی جو ہے وہ آسمانوں پہ موجود ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن زمین میں جو اس کا نظام ہے، جو بھی اس کے معنی ہے، مفہوم ہے، یا اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، تحریفات کی جاتی ہیں، یہ سارا نظام جو ہے یہ زمین کے ساتھ متعلق ہے۔ اسی طریقے سے الہامی کتابوں میں جو ہمیں قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں، ہم تو ان نبیوں کو نہیں جانتے، ان قصوں کو نہیں جانتے، وہ تو خاموش داستانیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کون بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کون ہے، ابراہیم علیہ السلام کون ہے، موسیٰ علیہ السلام کون ہے، باقی تمام انبیاء کے بارے میں۔ تو گویا کہ اس مخفی دنیا کو، اس چھپی ہوئی دنیا کو کون ظاہر کرتا ہے؟ یہ الہامی کتابیں ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے اعمال کا ظاہر ہوتا ہے، ایک ہمارے اعمال کا باطن ہوتا ہے۔ تو اعمال کے ظاہر کا تعلق جو ہے وہ زمینی دنیا کے ساتھ ہے، اور اعمال کے باطن کا تعلق جو ہے وہ آسمانی دنیا کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں زمین اور آسمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں ایک ظاہر اور غیب کے نظام کا ایک تعلق سمجھایا جاتا ہے۔